بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراویح میں کویتی عربی حافظ نے پاکستانی حافظ کو کیا کہا؟ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا۔ غور فرمائیے، کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ بعد رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا، مگر وہاں قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3-4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگے۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے جواب دیا، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ جواب میں بولا، کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں تو میری زبان سمجھ آ نہیں رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کے مطالب انہیں ذہن نشین کراؤ؟ اور پھر ایک اور آیت نہیں دیکھی تم نے؟ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا کہ قسم ہے یا شیخ، میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو، یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ نے کہا کہ اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ساتھیو، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں گھر گھر کی کہانی ہے۔ عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو رواں دواں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قسم کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ لوگ سمجھیں، عقل و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ قرآن کن کن عظمتوں کا مالک ہے
اس میں کون سا عظیم انسانی فلاحی نظام پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کون کون سی کامیابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کی خلاف ورزی سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس سبق آموز ویڈیو کو اساتذہ کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، علماء حق و باعمل مشائخ کے علاوہ نئی نسل کے نوجوانوں، باشعور شہریوں اور مساجد کی انتظامیہ و عہدیداران تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو میں دیا گیا پیغام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔